مضمون سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے حسین اگر آپ نے کوئی ہماری بات نہ سنی نہ آئے دن قیامت میں اللہ کے دربار میں آپ کو پیش ہونا پڑے تو یاد رکھنا جتنا تقوی میرا ایمان ہے بولے ذرا جتنا تقوی جتنا خوف الہی جتنا ڈر اس خاندان کے اندر ہے اتنا تقوی کسی کے اندر کوئی نہیں ہے تقوی والے لوگ ایسے تو نہیں کہ یہ جو سلسلے ولایت کے جا کے سیدنا حضرت علی سے ملتے ہیں یہ ولایت کا جو مقام ہے ادھر دیکھیں بڑا جملہ آ گیا ذہن میں ولایت کا جو مرتبہ ہے ولایت کا جو مقام ہے ولایت کا جو مرتبہ ہے بغیر تقوی کے بولے تو صحیح بغیر تقوی کے نہیں ملتا جب یہ خطوط جن کے مضامین سب سے زیادہ یہی ہے اللہ اکبر کبھی کیا لکھتے ہیں زیادہ تر مضمون یہی ہے اگر آپ نہ آئے تو دن قیامت میں پیش بھی ہونا ہے ہاں ہم وہی اللہ کے حضور آپ سے پوچھیں گے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ لوگ کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر اتنا خوف کہنے لگے عبداللہ کہنے لگے عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عمر میں ان کو دیکھوں اللہ اکبر دن قیامت میں پیش ہونا پڑ گیا اللہ اگر مجھ سے پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا جاتا ہوں دیکھا جائے گا یہیں سے سفر شروع کرنے لگے پھر مشورہ ہوا ایسے سفر نہ کرے پہلے اپنا کوئی بھائی بھیجے اپنا کوئی نمائندہ بھیجے اپنا کوئی دوست بھیجے وہاں جا کے حالات معلوم کرے جب تک کہ حالات صحیح نہ ہو آپ قیمتی بندے ہیں یہاں سے آپ ہرگز نہ جائیں آخرکار یہ بات مشورے میں طے ہو گئی ہے کس کو بھیجا جائے مشورہ ہو گیا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جا رہا ہے مسلم بن عقیل سفر کرتے ہیں دو قول ہے ایک کے اندر آتا ہے اکیلے گئے دوسرا قول ہے بڑے ان کے دو صاحبزادے بھی ساتھ ہیں دو بندے بھی ساتھ ہیں آپ نے سفر شروع کیا یوں ہی کوفے پہنچتے ہیں یوں ہی کوفے کے اندر قدم رکھا کوفی انہیں دیکھا مسلم بن عقیل آ رہا ہے ان کے ذہن میں آیا کہ حضرت خود حسین آ گئے یوں ہی انہوں نے دیکھا حسین آئے لیکن اصل میں حضرت مسلم بن عقیل تھے یوں ہی مسلم بن عقیل آئے اپنا تعارف کرایا میں حضرت حسین کا نمائندہ ہوں حضرت حسین کا بھائی ہوں لوگوں نے پھول نشاور شروع کر دیے آئے آئے بیعت کر رہے ہیں کرتے 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 40,000 لوگ اکٹھے ہو گئے جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ کیا کی میں نے کچھ عقدے بھی آپ کے حل کرنے ہیں یہاں بیٹھنا خط لکھنے والے کون بولے کوفی لکھنے والے سارے بولے کون کوفہ والے پھول پتیاں نشاور کرنے والے بولے کوفی حالات بدلنے لگے نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے معزول کر دیا گیا عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کر دیا گیا عبید اللہ بن زیاد آئے آپ کے لوگوں کو کہنے لگے مسلم بن عقیل کی بیعت چھوڑ دو حسین کی بیعت ترک کر دو ورنہ جنگ کا اعلان کرتا ہوں ادھر سے آئے اب توجہ کرنا جو لوگ دل کے صاف ہوتے ہیں
اگلا جملہ آسان، جو لوگ مخلص ہوتے، اس سے اگلا جملہ جو لوگ محب ہوتے، اس سے اگلا جملہ جو لوگ عاشق ہوتے وہ مر مٹنے پہ تیار ہوتے۔ بولے جو لوگ عاشق ہوتے، آپ نہیں بول رہے، میں نے آپ کے کچھ اشکالات دور کرنے ہیں اس لیے یہ جملے کہہ رہا ہوں۔ جو لوگ عاشق ہوتے، جو لوگ محب ہوتے، جو لوگ مخلص ہوتے، جو لوگ دل کے صاف ہوتے، 40,000 مسلم بن نقیل کے ساتھ جو عباد اللہ بن زیاد آیا، تلوار لہرائی، صبح کی نماز کے بعد اتنے لوگ ظہر کے بعد کم ہو گئے، عصر کے بعد کم ہو گئے، عشاء کے بعد کم، مغرب کے بعد کم ہو گئے۔ جب عشاء کی نماز پڑھی پیچھے 3 بندے تھے، پیچھے بولے پیچھے، یہ دونوں مکاتب فکر کی کتابوں میں یہی بات موجود ہے۔ میں مختصر اور صحیح تاریخ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کے ذہن میں باتیں بیٹھ جائیں۔ پھر میں کہوں گا خط کتنے؟ 12,000۔ اب بندے کتنے؟ کس نے بلایا؟ بولے کس نے بلایا؟ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سفر کرتے ہیں اکیلے یا بیوی بچوں کے ساتھ؟ توجہ، ایک نکتہ بڑا اہم، پڑھے لکھے لوگ زیادہ بیٹھے ہیں، صحیح تاریخ کی طرف آؤ، لوگوں کی باتوں کی طرف نہ آؤ۔ کیا کوئی بندہ جب جنگ کے لیے جاتا ہے بیوی بچے ساتھ لے جاتا ہے؟ بولے سارے بولے، میرا سوال ہے، مجھے مطمئن کرو، مجھے مطمئن کرو، جنگ کے لیے کشمیر جائے فوجی اکیلا جاتا ہے یا بیوی بچوں کو ساتھ؟ سارے بولے، میرا سوال ہے، مجھے مطمئن کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے جب لشکر کے ساتھ چلے تھے بیوی بچے ساتھ لے کر چلے تھے، کیا جنگ کا ارادہ تھا؟ یہ آپ کے بڑے سوال کا اتنا میں نے حل کر دیا ہے۔ اگر یہاں آپ موجود بیٹھے ہیں، جو آپ کے دلوں میں اشکالات چلتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، کوئی کہاں سے جھوٹ بولتا ہے، کوئی کہاں سے کہاوتیں بناتا ہے، کوئی ادھر کی غلط تعریف کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، دراصل امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ غلط بکواسات کرنے کے لیے یہ آر بناتی ہے کچھ لوگوں کی۔ یاد رکھنا، میرا ایمان اور عقیدہ ہرگز کسی کے ذہن میں یہ بات نہ جائے یزید جیسے دنیا کائنات کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، میرے پیر حسین کے پاؤں کے بل کے جوتے کے خاک کا ایک ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ زور سے کہے، زور سے کہے اللہ وہاں سے چلے۔ اب یہی آپ کا عقدہ تھا، اب اسی کو سوچتے رہنا کہ وہاں سے امیر سیدنا حضرت حسین جو چلے تھے ان کے پاس خط تھے، آپ آئیں ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، حالات ٹھیک ہے۔ جو ہی مسلم بن نقیل پہنچے، خط کتنے؟ بیعت کرنے والے کتنے؟ عشاء کے دم کتنے؟ حامی بن عروہ جو محب تھا اہل بیت کا، سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو سچا محب بنائے۔ زور سے
اللہ ہم سب کو اہل بیت کے نام پہ قربان کرنے کی توفیق دے۔ خدا کی قسم امام حسین کے نام پہ قربان، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ قربان، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ بولے اللہ اکبر۔ مسلم بن نکیر دیکھتے ہیں 3 لوگ ہیں، حامی بن عروہ آیا، اللہ اکبر، اس نے دیکھا یہ حالات ہو گئے، کہنے لگے مسلم بن نکیر میرے ساتھ چلو۔ 2 بج گئے، وقت ختم ہو گیا۔ آپ کی اجازت ہو تو میں پچھلے جمعے سے کیونکہ وقت کی پابندی کرنی ہے میں نے، آپ کی بندی اگر آپ کی اجازت ہوگی تو ٹھیک، نہیں تو 2 بج گئے میں ختم۔ اگر جو کہتے ہیں میں صرف سمیٹتا ہوں 5-10 منٹ کے اندر سمیٹ دیتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہاتھ اوپر کر۔ ہاں ماشاءاللہ، چلو اللہ آپ کی ویسے چھٹی نہیں ہے آج تو چھٹی ہے، ماشاءاللہ چھٹی ہے۔ ایک اور بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے، چلو آج 10-15 منٹ لے لیتے ہیں، ہاں چلو کچھ صحیح تاریخ ہمیں معلوم ہو جائے۔ ہم تو سنتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ یہ ہو گیا تو فلانا ہو گیا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں، صحیح بات سمجھے۔ اور اللہ نے آپ کو عقل دیا، دماغ دیا، ہر چیز دی، سوچے سمجھے، صحیح تاریخ کو پڑھے، کوئی سوال ہو پوچھے، حضرت اس سوال کی اور اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی مجھے بتایا جائے، مطمئن کیا جائے۔ آئیے مختصر کرتا ہوں۔ مسلم بن نکیل کے بعد حامی بن عروہ آیا، آ کے کہنے لگا آئیے میرے ساتھ میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ ادھر سے عبید اللہ بن زیاد مسلم بن نکیل کی یعنی تلاش میں ہے، حامی بن عروہ کے گھر میں آپ آتے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد کو پتا چلا مسلم بن نکیل ادھر ہے، حامی بن عروہ کے گھر کا یعنی چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا گیا۔ آئے فوجی پہنچ گئے، مسلم بن نکیل تہ خانے کے اندر ہے، 2 چھوٹے بچے بھی ساتھ ہیں، اللہ اکبر۔ ایک تاریخ کے اندر 2 بچے ہیں، دوسری کتابوں کے اندر بچوں کا تذکرہ نہیں ہے، جہاں بچوں کا تذکرہ ہے وہاں لکھا گیا ہے آئے بھوک بڑھنے لگی ہے، بچے چھوٹے ہیں، وہ ادھر سے آوازیں کس رہے ہیں۔ ایک بچے کی آواز آئی، حامی بن عروہ نے کہا چپ ہو جائے، لیکن دیکھتے ہیں لڑائی جاری ہے۔ عبید اللہ بن زیاد اندر آیا، وہیں لڑائی شروع ہو گئی، بچے بھی شہید ہو گئے، مسلم بن نکیل بھی شہید ہو گئے۔ اس سے پہلے مسلم بن نکیل نے جب کوفیوں کی یہ حالت دیکھی، جنہوں نے خطوط بھیجے، جنہوں نے پھول نچھاور کیے، جنہوں نے اتنا بڑا استقبال کیا، ایسا بھاگ رہے ہیں۔ اسی زمن میں یاد رکھنا، اسی زمن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا ہے، حسین خیال کرنا یہ لوگ تیرے ساتھ نہیں ہیں، یہ اس کے ساتھ ہیں، نہیں آنا۔ پہلا خط بھیج دیا تھا کہ آپ آ جائیں، پہلا خط بھیجا تھا، جب وہاں پہنچے نا تو لوگوں کا استقبال دیکھا، لے جی بھائی یہ تو بڑے یعنی پھول پھینک رہے ہیں، گلے میں ہار لگا رہے ہیں، جلدی سے خط لکھ دیا بھائی حسین آ جائے۔ بڑے بڑے محبت کرنے والے نے، بڑے محب نے جب انہوں نے یہ حال کیا تو دوسرا خط حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی کو لکھ دیا کہ آپ ہرگز نہ آئے، یہ بندے ٹھیک، سارے بولے یہ بندے ٹھیک، اگر آپ یہاں بیٹھے ہوں تو میں آپ کا عقیدہ ٹھیک کرتے ہوئے آگے چلو۔ بیٹھے یہاں سے معلوم ہوا عالم الغیب کون ہے، یہاں سے معلوم ہوا عالم الغیب، سارے بولے عالم الغیب۔ اگر سیدنا حضرت حسین کو پتہ ہوتا کہ انہوں نے ایسے کرنا ہے، مدینہ سے سفر کرتے، مکہ سے سفر کرتے، مکہ سے آگے آتے،
واپس نہ آتے، جو ہی دوسرا خط مل رہا ہے، دیکھا میرے حسین نے، وہیں رکنے لگے اور کہا یہ تو حالات بھی خراب ہے۔ مسلم بن نکیل کے بھائیوں نے کہا حسین ہم نے اپنے بھائی کا قصاص لینا ہے۔ قصاص سمجھتے ہیں؟ کیا لینا ہے؟ بدلہ لینا ہے۔ سید کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ فرمایا او میرے بھائیو تم بعد میں پہلے جاتا ہوں، اسی حال میں جاتا ہوں، سبحان اللہ، اسی بولے تو صحیح یار، اسی حال میں جاتا ہوں۔ سارے چلنے لگے، جب وہاں پہنچے کوفہ کے مقام پر، یہ مختصر کر رہا ہوں توجہ میری طرف، جو ہی وہاں پہنچے محاصرہ ہو گیا ہے، اللہ اکبر۔ اور ابن یزید، یہ یزید نہیں ہے، یزید اور ہے، اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام حر ہے، درمیان میں ایک بندہ ہے جس کا نام سعد بن عمرو ہے، یہ بھی اسی لشکر میں ہے۔ جو ہی قریب آئے حسین کو دیکھا، توجہ میری طرف، حسین نے جو ہی اپنی پیاری آواز میں اللہ کا قرآن پڑھا ہے، قربان جاؤں کئی لوگ وہ لشکر چھوڑ کر میرے پیر حسین کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے لشکر میں آ گئے۔ میں کیوں نہ کہوں، کسی اللہ والے نے کہا دنیا والوں جاوا قربان حسنین دی شان تو کربلا دے شہیدان دے سلطان تو مصطفیٰ دا جگر وسدا تیران تلے پڑھتا قرآن دے 3 سپارے گئے۔ توجہ میرے نوجوانوں، محاصرہ ہو گیا ہے، چاروں طرف فوج آ گئی، پہلے 1000 کا لشکر آیا، اللہ اکبر، پھر 2000 کا لشکر اور آیا، محاصرہ ہو گیا، اذانیں ہو گئی، نمازیں ہو گئی۔ یاد رکھنا جب میرا پیر میرا قاری قرآن پڑھتا تھا لوگ سنتے بھی تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن اندر سے پلید جو تھے جن کا اندر پاک نہ ہو اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، جس کا اندر پاک ہو وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہاں محاصرہ ہوا، یہاں توجہ، دونوں کتب میں یہ بات موجود ہے، پھر کہتا ہوں دونوں کتب میں یہ بات موجود ہے۔ یہ باتیں آپ کو نہیں سنائی جاتی۔ حضرت حسین نے 3 شرطیں لگائی، کتنی؟ سارے بولے کتنی؟ پہلی، مجھے واپس جانے دو، سنا ہوگا یہ، پڑھے لکھے لوگ ہیں سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، یہ مجھے واپس، کیونکہ حالات دیکھے، حالات بہت بڑے خراب ہو گئے تھے، کیونکہ ہمارے بزرگ تھے فرماتے تھے، انہوں نے کسی اللہ والے کا قول نقل کیا کہ کافر کا کفر اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا منافق کا نفاق خطرناک ہے۔ کافر کا کفر اتنا خطرناک، وہ تو کافر ہے بدبخت، جو منافق ہوتا ہے نا، منافق یہ بڑا خبیث ہوتا ہے۔ وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا، قرآن کی پہلی آیتوں میں ایمان والوں کا ذکر ہے، بعد میں چاہیے تھا منافقین کا ذکر ہوتا، لیکن نہیں، اللہ نے کافروں کا ذکر کیا۔ تیسرے نمبر پر اللہ نے منافقین کا ذکر کیا کہ منافقین کا نفاق کفر سے زیادہ خطرناک۔ اللہ، حضرت حسین نے فرمایا مجھے واپس جانے دو۔ کتنے ہو گئے؟ دیکھا نا، کتنے ہو گئے؟ ایک۔ دوسری شرط یہ ہے مجھے سرحدوں پہ جانے دو جہاں جہاد جاری ہے۔ کتنے ہو گئے؟ تیسری شرط یہ ہے مجھے یزید سے ملاقات کرنے دو۔ انہوں نے کہا دیکھا واپس گئے پھر بھی راز کھل جائے گا، سرحدوں پہ گئے پھر بھی راز کھل جائے گا۔ وہاں ملاقات ہو گئی، انہوں نے فرمایا میں ایویں نہیں جانا، یہ جو تم نے 18,000 خط بھیجے ان کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ انہوں نے کہا
اگر یہ خطوں کا پتہ چل گیا ہمارا تو کچھ نہیں رکھے گا، اس لیے انہوں نے شمر آیا، آپس میں عبید اللہ بن زیاد اور شمر یہ سارے مل کر انہوں نے مشورہ کیا، ادھر ہی دھاوا بولا جائے، ادھر ہی محاصرہ کیا جائے، ادھر ہی خیموں کو آگ لگائی جائے، ادھر ہی شہید کیا جائے، ادھر ہی جنگ کا اعلان کیا جائے۔ آئیے میری طرف دیکھیے گا، محاصرہ ہو گیا، کسی شرط پہ جائے، وہیں تلواریں چلنا شروع ہوئی، لڑتے 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 علی اکبر بھی شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے، اکیلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں ہے۔ ادھر دیکھیں لوگوں نے کہا جو آپ کے ساتھ عورتیں تھیں وہ خیمے سے باہر آئے، انہوں نے چیخ و پکار کی، انہوں نے آہ و بکا کیا، نا 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 نا، میرا ایمان، میرا عقیدہ، میرا قرآن یہ کہتا ہے یہ لوگ صحیح معنی میرے نبی کے غلام ہیں، میرے نبی کا گھرانہ ہے، میرے نبی کے گھر کے رہنے والے ہیں، ان کے سامنے اللہ کا قرآن ہے۔ آج امتی رب کے قرآن پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جہاں میرے نبی کا خاندان ہو وہ کیسے نہ قرآن پہ عمل کرے۔ انہوں نے آہو بکا، بولے سارے دھاڑو فریاد، ویڑ سینہ کو بھی، چلو آپ کا ایک مقدہ حل کرتا ہوں، حضرت علی کو شہید کیا گیا نہیں؟ بولے حضرت حسین نے ماتم کیوں نہ کیا؟ میرا سوال ہے، مجھے مطمئن کرو۔ حضرت حسن کو زہر دی گئی، حضرت حسین نے اپنے آپ کو کیوں نہ مارا؟ مجھے مطمئن کرو، میرا سوال ہے، مجھے سمجھایا جائے۔ حضرت حسن کو زہر دیا گیا، حضرت چلو دردناک شہادت آپ پچھلے مہینے سن چکے حضرت عثمان کی، کتنے دن کھانا پانی بند رہا؟ صحابہ نے اپنے آپ کو کیوں نہیں مارا؟ سوال ہے یار، آپ بتائیں، سوال ہے یا نہیں ہے؟ اب میرا اپنا مجمع، میں اپنے مجمع کو، اپنے دوستوں کو، اپنے جماعتیوں کو، اپنے لوگوں کو یہ بات سمجھاؤں گا میں، جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو صحابہ نے سینہ کو بھی کیوں نہ کی؟ صحابہ نے ایک دوسرے کو، اللہ نہ کرے اللہ معاف کرے، کیوں کہ صحابہ قرآن پہ عمل کرنے والے تھے۔ قرآن جو کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آئی دنیا والو، چلو یہ اس سے بڑی مثال پڑھا لکھا مجمع ہے، نوجوان بیٹھے ہو، آپ کی دوستیاں بھی ہر طرف ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، جنہوں نے بڑی بات آ گئی ہے، جنہوں نے ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو مارا، جس کا بیٹا گیا، یوسف نبی کا بابا کہتا ہے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ۔ اگر آپ یہاں بیٹھے تو بڑی بات کر گیا ہوں، جنہوں نے ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو مارا، جس کا بیٹا گیا وہ کہتا ہے فَصَبْرٌ۔ اشارہ کافی ہے، 3 دن ہو گئے، کتنے؟ سارے بولے کتنے محاصرہ رہا؟ کھانا پانی کتنے دن بند رہا؟ سارے بولے کتنے دن؟ ان 3 دنوں میں حضرت حسین نے کیا کیا اور کیا کیا اور کیا کیا؟ روزہ رکھا، اور کیا کیا؟ روزہ رکھا، اور کیا کیا؟ قرآن کی تلاوتیں کی، اور کیا کیا؟ سارے بولے اور کیا کیا؟ نماز پڑھی۔ حسین روزہ رکھتا ہے، ہم میرا سوال اس میں ہمارے اپنے لوگ بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ اور اس سے بڑی بات عاشورہ کا، جس دن روزہ ہوتا ہے
اس دن شربت بولے کھانے پکانے ادھر ادھر کی باتیں پڑھے لکھے لوگ ہو. میرے نبی نے فرمایا عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ میرے نبی نے رکھا. توجہ میری طرف آئیے. پھر میرے نبی نے فرمایا جو بندہ 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے پچھلے سال کے ایک پورے سال کے گناہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ حدیث ہے یار. یہ کیا ہے؟ میرے نبی نے روزہ رکھا. صحابہ نے بولے ابو بکر نے عمر نے عثمان نے علی نے طلحہ زبیر نے حضرت حسین نے روزہ رکھا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آئیے میرے دوستو میں کسی کے اوپر ہٹ نہیں کرتا نہ ہی میرا مزاج ہے لیکن حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے حقیقت لوگوں کو بتائی جائے. میرے حسین نے روزہ رکھا میرے حسین نے نمازیں پڑھی میرے حسین نے تلاوتیں کی اور آواز آنے لگی جوان بیٹے کی میت پہ جو نہ رویا واہ حسین. دور سے جوان بیٹے کی میت پر جو نہ رویا واہ حسین. جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا واہ حسین. بھڑکتی آگ کے شعلوں پہ سویا واہ حسین. جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا واہ حسین. اذان ہو گئی نماز ہونے لگی. میرا پیر میرا سید میرا حسین میدان کربلا میں اکیلے ہی نماز پڑھنے لگا ہے. اللہ اکبر. ظالموں نے دیکھا کافروں نے دیکھا سبائیوں نے دیکھا. انہوں نے کہا ایسے تو گارا نہیں لگتا ہم 3000 ہیں حسین صلی اللہ ہے. ہم 3000 حسین. بولو حسین علی کا بیٹا جو تھا. علی بھی بہادر حسین بھی میرا نبی بھی بہادر نواسہ بھی. اللہ اکیلے میدان میں تلوار چلا رہے ہیں 3000 کا لشکر مقابلے میں ہے. ان کو وارا نہیں لگا. جب حسین نماز میں گئے انہوں نے کہا اب وارا. حسین نماز میں گئے سجدے کی حالت میں ہیں. ظالموں نے موقع دیکھا حملہ کیا. اللہ والا کہتا ہے کیا ہی نماز ہے نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں. نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. پھر کیوں نہ کہو اپنے پیر کی محبت میں حضرت حسین کی محبت میں قربان جاؤ. میرا پورا خاندان میرا کنبہ قبیلہ بلکہ پوری دنیا بلکہ پوری کائنات بلکہ پورا جہان میں حسین کے پیر حسین کے جوتے مبارک کے خاک ایک ذرے پہ قربان کر دوں. آئیے دنیا والو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدے عبادت ہو تو ایسی ہو. حضرت حسین نے 3 دن روزہ رکھا. آپ کیا کریں گے؟ اور یاد رکھنا روزہ ایک نہیں ہے روزہ 2 ہے. حضور نے فرمایا کتنے رکھنے ہیں؟ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے. محرم 10 حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی. 10 محرم حضرت یعقوب کو یوسف ملے. 10 محرم حضرت نوح کو وہاں سے نجات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعنی فرعون سے نجات ملی. یہ 10 محرم حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ. 10 محرم کے بڑے بڑے واقعات ہیں. تو حضور نے فرمایا یہ مدینہ پہنچے یہ یہودی کیوں روزہ رکھتے؟ فرمایا اس دن بنی اسرائیل کو فرعون سے جو ہے وہ نجات ملی تھی. فرمایا میں بھی رکھوں گا. صحابہ نے فرمایا آپ نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت. حضور نے فرمایا اگلے سال میں 2 روزے رکھوں. 9 10 یا 10 11 9 10 یا 9 10 یا 10. اس کی فضیلت کیا ہے؟ 1 سال کے پچھلے
ایک سال کے پچھلے گناہ، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ بس آج آپ کے 10-15 منٹ اوپر لیے، اگلا جمعہ انشاءاللہ ٹھیک 50 منٹ پہ بیان ختم ہو جائے، ٹھیک 50 منٹ پہ بیان